شام والاولیاء الکرام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ترضى بن صلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العليم الحكيم وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبه الرؤوف الرحيم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ترضى بن تصلي علیہ. حضرات، اشرفی گروپ کے ذمہ داروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ وقت کے اس اہم تقاضے کو انہوں نے بڑے اہتمام شان کے ساتھ پورا کیا اور بھیونڈی شہر میں عظیم الشان محبت پیغام محبت کانفرنس کا انعقاد کیا. سیلاب کی طرح مجمع ہے اور حق یہ ہے کہ آپ بھی اہل محبت ہیں، ہم بھی اہل محبت ہیں، اور اسلام بھی محبت والوں کا مذہب ہے، محبت والوں کا دین ہے. رحماء بینہم، آپس میں یہ بہت رحم دل ہیں، بہت مرسی فل ہیں، بہت کمپیشنیٹ ہیں، بہت ہمدرد ہیں. حضرات گرامی، اس عظیم الشان کانفرنس میں خطاب کے لیے مجھے موقع ملا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا، مگر میرے حساب سے مجھے وقت بہت مختصر دیا گیا ہے. بہرحال میں نے بھی سوچا کہ مختصر سے وقت میں طویل پیغام پیش کر دوں، بلکہ قرآن عظیم کی تعلیمات کی روح پیش کر دوں. قرآن عظیم کی تعلیمات
ڈیوائن ٹیچنگز آف قرآن کا جسٹ، خلاصہ، جوہر، بلکہ عطر آپ کے سامنے رکھ دوں. سبحان اللہ. میں بھی مختصر، وقت بھی میرے لیے مختصر، اسی لیے میں نے ایسی سورہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے جو سورتوں میں مختصر ہے. مختصر اتنی کہ بچے کو یاد. سبحان اللہ. والعصر ان الخسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر مکمل اتنی گہری اتنی وسیع اتنی کہ بڑے بڑے مفسر بھی اس کی تفسیر سے قاصر ہیں. ایک بات کہہ دوں اور اسی میں سب کچھ آ جائے. اپنے وقت کا عظیم مجتہد حضرت علامہ محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے بھیونڈی اور بامبے میں بہت ہیں، اس سورہ کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں لولا انزلت سورۃ اخری لکفت. اگر قرآن کی اور دوسری سورہ نہ بھی نازل ہوتی تو انسانی ہدایت کے لیے یہی سورہ والعصر کافی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. کتنی جامع، کتنی پرفیکٹ، کتنی مکمل، کتنی کمپلیٹ اور آل کورنگ ہے یہ سورہ کریمہ کہ اس کے دامن میں اسلامی تعلیمات کا سارا خزانہ آ جاتا ہے. بے شک بے شک. تو آج کی اس پیغام محبت کانفرنس میں سورہ والعصر کا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی قسم بیان کر رہا ہے، زمانے کی قسم بیان کر رہا ہے. دیکھیے آپ بھی قسم کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں نا. ارے کتنے تو لوگ ایسے ہیں جو قسم کھا جاتے ہیں، ایسا قسم کھا جاتے ہیں کہ ڈکارتے بھی نہیں. تو آپ قسم کھاتے ہیں لیکن اللہ تو کھانے سے پاک ہے. تو میں کیسے کہوں کہ اللہ نے قسم کھائی؟ اسی لیے ادب والے علماء کہتے ہیں اللہ نے قسم بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بیان کی. تو اللہ نے وقت کی قسم بیان کی، زمانے کی قسم بیان کی، عصر کی قسم بیان کی. تو ہم اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو کیا معمولی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں؟ ارے زمین کی قسم کوئی کھاتا ہے؟ مٹی کی قسم؟ آہا. اور جسم کے کسی حصے کی بھی قسم ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا تمہارے پاؤں کی قسم. کیا کہتا ہے؟ تمہارے سر کی قسم جو سب سے بلند ہے. تو آپ بھی جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ اسی چیز کی قسم کھائیں جو اہم ہو، جو امپورٹنٹ ہو، جو کنسیڈریبل ہو، جو قابل قدر ہو. تو جو اللہ قسم بیان کرے گا تو کیا وہ معمولی چیز ہوگی؟ کیا وہ آرڈینری چیز ہوگی؟ یقیناً بہت اہم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم بیان کر کے وقت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے. سبحان اللہ. ٹائم ویلو کو اجاگر کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے. وقت قابل قدر ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت بہت امپورٹنٹ ہے، وقت بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، وقت بہت کنسیڈریبل ہے. وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع ہونے نہ دو.
وقت کو ویسٹ نہ کرو. اگر تم وقت کو برباد کرو گے تو تم خود برباد ہو جاؤ گے. اللہ وقت کی قسم بیان کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت کی پابندی اور پنکچوئلٹی ہمیں انگریزوں نے سکھائی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، انگریزوں کی غلامی کی ذہنیت ٹینڈنسی ابھی تک نہیں گئی ہے. ارے حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت سکھائی ہے. پنکچوئلٹی اور وقت کی پابندی اور وقت کی قدر و قیمت ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. ایک طرف تو قسم بیان فرما رہا ہے والعصر، اور دوسری طرف اپنی نماز کو بھی آزاد نہیں کیا، وقت کے پابند کر دیا اور فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز از اے ٹائم باؤنڈ پریئر، نماز کا وقت مقرر ہے. تو نماز ہمیں اور آپ کو وقت کا پابند بناتی ہے، وقت کی قدر و قیمت سکھاتی ہے، وقت کی اہمیت کو بتاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو وقت کی صحیح قدر و قیمت پہچاننے، سمجھنے اور اسے صحیح استعمال کرنے، ویلیو آف ٹائم کو سمجھنے اور اس کا صحیح یوٹیلائزیشن کرنے اور اسے ویسٹ نہ ہونے دینے کی توفیق عطا فرمائے. والعصر، آگے اللہ فرمائے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. قسم ہے وقت کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. رہی ہے اللہ فرماتا ہے قسم ہے وقت کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو یہ اللہ تو نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، سپریم کریچر بنایا، گھاٹے کے لیے، گھاٹے کی گھاٹی میں پڑا رہنے کے لیے. اے اللہ، انسان گھاٹے کی گھاٹی ہی میں پڑا رہے گا یا پار گھاٹ بھی ہوگا. تو جواب ملا، سنو، قسم ہے وقت کی، جو وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وقت کی صحیح قدر نہیں کرتے، یقیناً وہی گھاٹے میں ہے. اور جو وقت کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ یقیناً گھاٹے کی گھاٹی سے پار گھاٹ ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ نفع والے ہو جاتے ہیں، وہ پروفٹ والے ہو جاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. میں نے کہا اے مولا، ذرا یہ بھی صاف صاف بتا دے کہ وقت کی صحیح قدر کرنے والے کون ہیں، وقت کی صحیح قیمت سمجھنے والے کون ہیں. تو فرمایا وہ چار ہیں، وہ چار ہیں جو وقت کی صحیح قدر جاننے والے، پہچاننے والے، ماننے والے، عمل کرنے والے. ہم نے کہا کون؟ تو ارشاد ہوا الا الذین آمنوا. ارے وہ کی وقت کی وہ صحیح قدر کرنے والے ہیں جو ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، جو اپنے دل میں اللہ اور رسول کی ایمان کی شمع روشن کر لیتے ہیں، وہ ہیں نفع والے. الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں وہ وقت کی قدر کرنے والے ہیں اور وہی نفع والے ہیں، وہی کامیاب ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہی وقت کی قدر کرنے والے ہیں اور وہی کامیاب ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق والے ہیں وہی وقت کی قدر کرنے والے ہیں اور وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہیں، نفع والے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر والے ہیں، جو صبر والے ہیں وہی وقت کی قدر و قیمت جاننے والے ہیں اور وہی کامیاب ہیں، وہی نفع والے ہیں. تو پتہ چلا اگر صلاح و فلاح چاہتے ہو، عروج و ارتقاء چاہتے ہو، کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو چار والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، نیک عمل والے ہو جاؤ، حق والے ہو جاؤ، صبر والے ہو جاؤ.
خدا کی قسم اگر ایمان، نیک عمل، حق اور صبر کا جلوہ اگر ایک میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرو، وہاں ایمان کا بھی جلوہ ملے گا، عمل کی برکتیں بھی ملیں گی، حق کی شجاعتیں بھی ملیں گی اور صبر کا پیغام بھی ملے گا۔ تو ان چاروں کو ایک میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو۔ ہلو حضرات محترم، جیسے کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ و مولانا سید محمد اشرف علی شفیع الجیلانی اپنے ہم سامعین کو اپنے خطاب سے قلوب و منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے دور کا سفر کر کے ہماری دعوت پر، اشرفی گرو کی دعوت پر، شری آچاریہ پرمود کرشنم صاحب، پریزیڈنٹ بھارتیہ سنگھ سمیتی سنبھل مراد آباد، یہاں پر تشریف لائے۔ ہم اشرفی گروپ کی جانب سے اور اہلیانہ بھیونڈی کی جانب سے ان کا تہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم پیش کرتے ہیں۔